بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مخبوس صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے بعد ایک مرتبہ پھر اس مجلس میں آپ طلبہ عزیز کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے. یہ مجلس چونکہ ہر ہفتے کے دن ہوتی ہیں، لیکن بیچ میں کچھ چھٹیاں ہوئی، عید گزر گئی، جانوروں کی قربانی ہوئی. یقیناً آپ تمام طلباء نے اچھے انداز میں اور خوشی کے ساتھ عید منائی ہے، اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ تمام طلباء نے چھٹیوں کو ضائع نہیں کیا ہو. چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں اسکول ہوتے ہیں نا، اسکولوں میں جون جولائی کی چھٹیاں ہوتی ہیں. آپ میں سے کوئی طالب علم اسکول میں پڑھتا ہے؟ وہ ہاتھ اٹھائے اگر اسکول میں کوئی پڑھنے والا ہے. ہاتھ اٹھائیں. شاباش. اسکول میں پڑھتا ہے کوئی؟ دوپہر میں آتا ہے. اسکولوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں، سنا ہے آپ لوگوں نے؟ کس چیز کی؟ گرمیوں کی. سمر ویکیشنز ہوتے ہیں. جون جولائی کی چھٹیاں اسکول کے طلباء کو دی جاتی ہیں. سنا ہوگا آپ کے محلے میں، گلی میں، علاقے میں بہت سارے اسکول کے بچوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں. اور ہمارے مدارس میں چھٹی کب ہوتی ہے؟ رمضان میں، عید الاضحیٰ میں، اور ہر امتحان کے بعد 3 دن. اسی طرح اب جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں، پوری میری طرف دیکھیں. اسکولوں کے بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں جون جولائی میں. اب ان کی 2 مہینوں کی 60 دن کی چھٹیاں ہوتی ہیں. ایک دن نہیں، اگر 1 گھنٹہ بھی، 1 گھنٹہ بھی اگر کوئی طالب علم، کوئی بچہ وہ غلط ماحول میں گزار دے، کتنا وقت؟ 1 گھنٹہ اگر کوئی غلط ماحول میں گزار دے، غلط جگہ پہ گزار دے، برے دوست کے ساتھ بیٹھ کے گزار دے، سالوں کی محنت 1 گھنٹے میں برباد ہو جاتی. بات سمجھ میں آپ؟ سالوں کی محنت 1 گھنٹے کے غلط ماحول سے ضائع ہو جاتی. تو اگر ایک بچے کو 2 مہینوں کی چھٹیاں ملی ہو، 1 مہینے کی چھٹی ملی ہو، 15 دن کی چھٹی ملی ہو، اور وہ گلیوں میں، محلے میں، دوستوں میں ادھر ادھر گھومتے ہوئے وہ وقت گزارے،
تو آپ بتائیں جو اساتذہ نے، جو مدرسے نے، والدین نے آپ پر جو محنت کی وہ تو ضائع ہو۔ اس لیے ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہے۔ آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، اس ساتھی کو اٹھائیے ادھر۔ آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی ادھر میری طرف، گھر میں روزانہ پوچھا لگتا ہے، پوچھا جانتے ہیں، صفائی ستھرائی ہوتی ہے، جھاڑو لگتا ہے، پھر اس کے بعد پوچھا جانتے ہیں نا، فرش پہ پوچھا مارتے ہیں تاکہ فرش کیا ہو جائے، صاف ہو جائے۔ آپ نے یہاں بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کی مسجد کے خادم آ کے پوچھا لگاتے ہیں نا، گھر میں مستورات ہے، والدہ ہے، خادمہ ہے، پوچھا لگاتے ہیں۔ جس کمرے میں پوچھا لگ رہا ہو وہاں آنے جانے کی اجازت ہوتی نہیں ہوتی نا؟ آپ کو کہیں گے بھائی رک جاؤ، یہاں پوچھا لگ رہا ہے، اسی طرح کہتے ہیں ابھی 5 منٹ اس کمرے میں بیٹھ جاؤ، 10 منٹ وہاں بیٹھ جاؤ، یہاں پوچھا لگ جائے، خشک ہو جائے، پھر آپ یہاں آ جاؤ، پھر اس کمرے کی باری آئے گی۔ یہی ترتیب ہے نا، مشکل بات تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ جس کمرے کا فرش صاف کرنے کے لیے پوچھا لگایا جائے، اس پہ اگر ایک بچہ آ کے اپنے گندے پیر دونوں رکھ دیں تو والدہ غصہ ہوتی کہ ہم نے اتنی محنت سے صفائی کی، پوچھا لگایا، آپ نے گندے پیر رکھ کر اس کو خراب کر دیا۔ کہتے ہیں ڈانٹ پڑے گی، آپ کو نکالیں گے، پھر پوچھا لگائیں گے۔ معلوم ہوا کہ جس چیز کی صفائی ستھرائی پہ وقت لگا ہو، محنت ہوئی ہو، اس میں اگر آپ صرف ایک دفعہ گندا پیر رکھیں گے وہ اس کو خراب کر دے گا۔ آپ تو طلبہ ہیں، آپ تو طلبہ ہیں، آپ پہ تو صبح بھی محنت ہو رہی ہے، دوپہر میں محنت ہو رہی ہے، ہفتے کے دن آپ کی مجلس ہوتی ہے، وقتاً فوقتاً آپ کو تنبیہ ہوتی ہے، پوری محنت چل رہی ہے، لیکن اس ساری محنت کے بعد ایک طالب علم چھٹیاں آئی اور جا کے غلط دوستوں کے ساتھ گھوم رہا ہے، برے دوستوں کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ اس دوست نے موبائل خریدا، آپ کو کہہ رہے دیکھو اس موبائل میں یہ بھی آ رہا ہے، یہ بھی آ رہا ہے، یہ بھی آ رہا ہے، یہ بھی آ رہا ہے۔ آپ نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہوگا، ایک کے پاس موبائل ہوگا، 3-4 ایسے ہوں گے جنہوں نے سر ایسے کیے ہوں گے، دیکھیں 4-5 دوست بیٹھتے، موبائل ایک کے پاس ہے، باقی اس میں دیکھ رہے ہوں گے۔ اب باقیوں کے پاس موبائل نہیں ہے، ایک کے پاس موبائل ہے، اب وہ اس میں کیا دیکھ رہا ہے، کارٹون دیکھ رہا ہے، گیم کھیل رہا ہے، نعوذ باللہ کوئی ڈرامہ گانا سن رہا ہے، جو بھی۔ لیکن یاد رکھیں میرے عزیز طلبہ، میری بات سنیں، جو غلط انسان ہوتا ہے نا، غلط بگڑا ہوا، برے ماحول کا شکار، جسے ہم اپنا دوست بنا دیتے ہیں، ساتھی بنا دیتے ہیں، یار بنا لیتے ہیں، غلط انسان کی ایک بڑی نشانی آپ کو بتا رہا ہوں، کام دے گی آپ کو۔ غلط انسان کی، غلط دوست کی، غلط ساتھی کی ایک بڑی نشانی کہ وہ کبھی بھی ایک خرابی کو اپنے ذات تک اکیلا نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے جو غلطی میں کر رہا ہوں میں اپنے 4 دوستوں کو بھی بتاؤں گا، جو گناہ میں دیکھ رہا ہوں وہ اپنے 5 دوستوں کو بھی دکھاؤں گا۔ وہ اکیلے نہیں بیٹھتا، وہ دوسرے ساتھیوں کو ضرور خراب کرتا ہے۔ بات سمجھ؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر طالب علم اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس آج موبائل نہیں ہے، آپ کے دوست کے پاس ہے، اس نے آپ کو اس موبائل میں کچھ دکھا دیا، اب آپ گھر آئے،
امی کو تنگ کر رہے ہیں، مجھے بڑا موبائل چاہیے، مجھے ٹچ والا موبائل چاہیے، مجھے موبائل چاہیے، ابو کو بولے مجھے موبائل دلائیں، کرتے ہیں نا بس۔ اب وہ بیچارے کہتے ہیں بھائی موبائل مہنگا ہے، ہمیں گھر کا بل دینا ہے، راشن والے کا بل دینا ہے، فیس بھرنی ہے اگلے مہینے، نہیں جی مجھے تو موبائل چاہیے، میں تو موبائل لوں گا۔ ناراض ہو کے کبھی اس بستر میں گھس گئے، کبھی اس تکیے کے نیچے منہ چھپا دیا، احتجاج کر لیا دوپہر کا کھانا نہیں کھا رہا ہوں، رات تک گھر سے باہر چلے گئے تاکہ ماں باپ پہ پریشر آئے، دباؤ آئے۔ یہ ہر طالب علم کی کہانی ہے دوستوں، کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو کبھی ذہنی تکلیف مت دیں، وہ آپ کے لیے بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں، بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں۔ آپ موبائل کی ضد کریں گے، وہ آپ کو کہیں گے اگلے مہینے اگلے مہینے، پھر طلبہ بعض دفعہ کیا کرتے ہیں، یہ والدین تو دلا نہیں رہے، دوست سے کہتے ہیں کہ بھئی کیا کریں، وہ کہتے ہیں بھئی میرا فلاں ساتھی ہے وہ قسطوں میں موبائل دیتا ہے، یہ بھی کہانی ہے نا، آپ مہینے کے 1500 روپے قسط دیں، موبائل لے لیا، پہلی قسط بھر دی، عیدی کے پیسے پڑے ہوئے تھے وہ بھر دیے، لینے کے بعد آ کے گھر میں بتایا کہ امی میں تو موبائل لے چکا ہوں، ایک قسط دے چکا ہوں، اگلے مہینے سے 1500 روپے بھریں گے۔ اب وہ کیا کریں بیچارے؟ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اب موبائل کی قسطیں بھرنی ہے، موبائل خریدنا ہے، اس کے پیسے پورے کرنے ہیں، اس سے بڑھ کر دوستوں میرے عزیز طلبہ نقصان یہ ہے کہ کسی موبائل سے دین نہیں سکھایا جاتا، کسی موبائل سے فضائل اعمال کی تعلیم نہیں ہوتی، کسی موبائل سے 6 نمبر کا مذاکرہ نہیں ہوتا، کسی موبائل سے طالب علم تجوید سے قرآن پڑھنا نہیں سیکھتا، یہ سب جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ دین سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، تجوید سیکھنے کے لیے، اعمال سیکھنے کے لیے، اخلاق و آداب سیکھنے کے لیے اللہ پاک نے یہی مسجد، ممبر، محراب، کرسی، یہ استاذ بٹھائے۔ تباہ کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے، خراب کر دیا ہے موبائل نے۔ اس لیے ان چیزوں سے، برے دوستوں سے اپنے آپ کو بچائیں، بچائیں گے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ جون جولائی میں ایک کورس ہوتا ہے، اس کورس کا نام کیا ہے؟ تعلیم و تربیت کورس۔ آپ میں سے کسی نے کیا ہے؟ وہ سیدھا ہاتھ اٹھائیں، ماشاءاللہ۔ تعلیم و تربیت کورس ہوتا ہے، بہت ساری مسجدوں میں شروع ہو چکا ہے، بہت ساری مسجدوں میں چل رہا ہے، بہت ساری مسجدوں میں شروع ہونے والا ہے، آپ کی مسجد اور مدرسے میں شروع ہونے والا ہے۔ اسکول کے طلبہ سے ہماری آج بات ہوئی، ابھی آپ حفظ و ناظرہ والوں سے بات ہو رہی ہے، دوپہر والوں سے بھی ہوگی۔ ہمارے تمام بچوں نے حفظ کی 2 کلاسیں، ناظرہ کی 1 کلاس ہے، اور قاعدے کی 1 کلاس ہے۔ اسی طرح ہمارے اس مدرسے کے سارے بچوں نے 100% تعلیم و تربیت کورس پڑھنا ہے، پڑھیں گے نا؟ سب پڑھیں گے، سب پڑھیں گے، سب آئیں گے۔ اور کتنے دن کا ہے؟ صرف 20 دن کا، صرف کتنے دن کا؟ 20 دن۔ اور ٹائم کیا ہے؟ مغرب سے لے کر عشاء، اس میں اتوار کی چھٹی رہے کیا؟ لیکن بہت سارے بچوں نے پڑھا ہے، ساتھیوں نے پڑھا ہے، ہمارے پاس اوپر کتابوں میں، اوپر جو مدرسہ ہے نا، کتابوں کے مدرسے میں طلبہ نہیں، بعض اساتذہ بھی ایسے ہیں
جو تعلیم و تربیت کورس پڑھ کے ان کا ذہن بنا اور وہ داخل ہوئے، عالم بنے، مفتی بنے، آج ہمارے ساتھ اوپر استاذ ہیں۔ تو بھئی اپنے وقت کی حفاظت کرنی ہے نہیں کرنی؟ برے ماحول سے بچنا، برے دوستوں سے بچنا، اپنا دین اور دین کا صحیح علم، اخلاق اور آداب المعاشرت سیکھنا ہے نہیں سیکھنا، اس کے لیے تعلیم و تربیت کورس۔ داخلے کب شروع ہوں گے؟ اچھی طرح نوٹ کر لیں، 25 جون، 25 جون سے 29 جون، آنے والے بدھ کے دن سے لے کر کے اتوار تک 5 دن داخلے ہوں گے۔ تعلیم و تربیت کورس کے فارم انشاءاللہ آ جائیں گے، تمام طلبہ اس کو بھریں گے اور 30 جون سے انشاءاللہ کورس کا آغاز ہو جائے گا۔ کون کون داخلہ لے گا؟ سب لیں گے انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے، سب ہونے چاہیے۔ دوپہر کے طلبہ سے بھی ہم آج بات کریں گے، لیکن آپ طلبہ نے 100% آنا، پیچھے نہیں رہیں گے، پڑھیں گے، امتحان دیں گے، پوزیشن لیں گے، سرٹیفکیٹ بھی ملے گا، انعام بھی ملے گا۔ میری بات کس کس کو سمجھ میں آئی؟ آپ کو بھی آ گئی؟ دیں گے داخلہ؟ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔